الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات اختیاری سال دوم لیکچر نمبر 6 میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حفاظت قرآن کے حوالے سے، کہ آج ہم پڑھیں گے کہ حفاظت قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کیسے کی، یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا، اور یہ کیسے جو ہے یہ قرآن قیامت تک اسی طرح جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اسی طرح صحیح و سالم رہے گا کہ کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان اس قرآن کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے کہ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے کہ جو صحیح و سالم آج ہمارے پاس موجود ہے. باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر تحریفات ہوئیں، ان کو بعد میں لکھا گیا، ان کو تبدیل کر دیا گیا. غرض ہر کتاب جو بھی آسمانی کتاب ہے سوائے قرآن مجید کے باقی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی. لیکن قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی وعدہ لیا ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی اور چیز بھی داخل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا. یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جو صحیح و سالم ہم تک پہنچی ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جو ہر قسم کی غلطی سے جو ہے وہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں اس کے برعکس دوسری جو الہامی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی وہ سوائے چند تختیوں کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد جو ہے وہ لکھی گئی تھی. اسی طرح جو انجیل ہے، انجیل مقدس کے بارے میں عیسائیوں کا یہی قول ہے کہ وہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی، 63 عیسوی میں تحریر کی گئی. اسی طرح جو باقی 3 انجیلوں کا جو کہا جاتا ہے وہ تقریباً 96 عیسوی کے اندر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 30 اور 60 سال بعد لکھی گئی. یہ یعنی ان کے حوالے سے خود جو ہے وہ جو ان کے مذہب کے ان کے پیروکار لوگ ہیں وہی یہ گواہی دیتے ہیں. مگر قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سارا لکھا گیا. سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے وہ کتابی شکل میں گویا ایک جگہ پر موجود تو نہیں تھا، لیکن مختلف جگہ پر جو ہے وہ قرآن مجید موجود تھا اور لکھا گیا تھا. صحابہ کرام نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ زبانی یاد تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی جو حفاظتی تدابیر ہیں دیگر اس کے علاوہ وہ کیا کیا ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی ایسی جو چیزیں بھیجی ہیں کہ جو حفاظتی تدابیر کے اندر آتی ہیں. تو سب سے پہلے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعدہ خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پہلا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا جب اس پوری کائنات کا مالک، اس پوری کائنات کا رب ایک چیز کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے انسانیت سے، تو پھر کسی بھی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسان
اس چیز کو، اس کتاب کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے جو اہم چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور خود اس کتاب کو جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔ اس لیے جب اس کائنات کا جو رب ہے اس نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تو کسی انسان کے بس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کو ذرا برابر نقصان پہنچا سکے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ جو طریقے نزول ہے، کہ قرآن مجید کا جو نازل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اور ضرورت کے مطابق نازل کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضرورت محسوس ہوتی، کوئی احکامات دینے ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کرتے رہتے، یعنی کبھی ایک سورت، کبھی 2 آیات، کبھی پوری سورت، اور کبھی 10 آیات، اس طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید ان کے اوپر نازل ہوتا تو وہ صحابہ کرام کو سناتے تھے، تو صحابہ کرام جو ہے ان میں سے جو اکثر جن کا حافظہ تیز تھا وہ قرآن مجید کو جو ہے وہ زبانی یاد کر لیتے تھے، اور بعض جو صحابہ کرام جو اس وقت صحابہ کرام جو کتابت وحی کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے تھے وہ جو ہے باقاعدہ اس کو لکھ لیتے تھے، اور اس طرح باقی لوگوں تک بھی پہنچتا تھا، وہ بھی اس کو جو ہے وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی عہد نبوی کے اندر میں نے سارا قرآن جو ہے وہ لکھ لیا تھا، کہ گویا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اسی وقت جو ہے وہ میں نے سارے قرآن کو لکھ لیا تھا، اور میں رات کو اکثر اس کی جو ہے وہ رات بھر اسے پڑھتا رہتا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1 ماہ میں پورا قرآن مکمل کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا جو نازل کرنے کا طریقہ تھا یہ آہستہ آہستہ اس سے جو ہے وہ لوگوں نے اس کتاب کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حفظ کر لیا، اس کو یاد کر لیا، اور دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ یہ کتاب اسی طرح پہنچتی رہی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت، ہر مسلمان کو قرآن مجید کی تلاوت کی تاکید کی گئی۔ جو سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2-3 لوگوں کا ذکر کیا، ایک بیمار کا، ایک ایسے شخص کا جو رزق کی تلاش میں ہے، اور ایک ایسے شخص کا کہ جو مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، تو وہاں پر ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کو فرمایا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن سے پڑھا کرو جتنا تمہیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو۔ گویا ایک بیمار، ایک تاجر اور ایک مجاہد شخص کہ جن کی زندگی سب سے زیادہ مصروف ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے وہ پڑھنا چاہیے۔ اب وہ لوگ، اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو نہ بیمار ہے، نہ مجاہد ہے، نہ کسی رزق کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، جن لوگوں کے پاس وقت ہی وقت ہے، تو ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اس کو مسلسل پڑھا جائے، کیونکہ اس کی تلاوت پر جو اجر و ثواب ہے وہ بے شمار ہے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، کہ بے شمار اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کا جو حکم دیا گیا ہے کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں دن کو رات کو،
یعنی اسی طرح جو فجر کے وقت قرآن کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک صبح کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. گویا صبح کی جو تلاوت ہے اس وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آ کر سنتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے اس فلاں بندے کو تیری کتاب کی تلاوت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر تجھے جو ہے وہ اس کو مشغول پایا، وہ شوق کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس شخص کی بخشش کا بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس شخص کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. یعنی جو کم سے کم ہے، جو کم سے کم جو ثواب ہے وہ 10 نیکیوں کا ہے کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا. اور ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اس لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا ایک اگر ہم الف لام میم پڑھیں گے تو کم سے کم 30 نیکیاں ملیں گی. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے قرآن کا. اور یعنی انسان اگر زیادہ پڑھے گا تو اس کی نیکیوں کا شمار نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی اگر رمضان کے اندر تلاوت کرے گا تو ایک نیکی 70 گنا زیادہ اور 700 گنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے، یہ اس کے اختیار کے اندر ہے. اس لیے اور ایک اور حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 چیزوں میں رشک جائز ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی علوم سے نوازا ہو اور وہ دن رات اس میں مشغول رہے. کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ دن رات جو ہے وہ اس کو پھیلانے کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر رشک جو ہے وہ کرنا جائز ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم بھی اس شخص کی طرح جو ہے وہ دن رات قرآن کی تلاوت کے اندر اس کو سیکھنے سکھانے کے اندر جو ہے وہ مشغول رہیں. اس طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح قاری قرآن کو دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے کہ صرف قرآن کی وجہ سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام تمام انسانوں میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جو شخص قاری قرآن ہے اس کو باقی تمام لوگوں پر جو ہے وہ فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. کہ یہ پیغام دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، جو بڑے اعلیٰ نسب کا ہے، جس کے پاس بڑی جائیداد ہے، وہ شخص سب سے بہترین نہیں ہے، بلکہ کون بہترین ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے اور وہ قرآن کی تعلیم کو دن رات جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کے اندر مصروف ہے. تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر سب سے بہترین ہے کہ وہ سب سے بہترین کام کر رہا ہے. اس لیے ہمیں قرآن کو خود بھی سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ سکھانا چاہیے. آج اگر دیکھا جائے تو قرآن کی تعلیم کے ہزاروں مدارس ہیں دنیا کے اندر جو موجود ہیں، جو اس وقت دن رات جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں اور لوگ سیکھ رہے ہیں ان سے. تو گویا یہ بھی ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور یعنی دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کی جو لوگ مسلمان ہیں وہ اپنی تحریروں کے اندر اپنی تقریروں کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے تنہا یہی کتاب ہے کہ جو محفوظ بھی ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے. دن رات 5 نمازوں میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بے شمار موقع پر جو ہمارے پروگرامات ہیں ان کے شروع میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ اس کو زبانی بھی یاد کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اس لیے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ایک مصنف چارلس فرانس رپورٹر ہے، اس نے اپنے اعتراف کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بائبل کی جلدیں زیادہ فروخت ہوتی ہوں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو قرآن کی آیات دن میں 5 مرتبہ اس وقت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ باتیں کرنا سیکھتے ہیں، کہ جب ایک بچہ بولنا سیکھنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس کو سکھائی جاتی ہے۔ مسلمان گھرانوں کے اندر یہ تربیت کے اوپر خاص طور پر جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچے کو شروع سے ہی جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنا سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری کیا حالت ہے۔ آج ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہوگا، اس کو سیکھنے کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے جو آپ نے سن لیا۔ اس لیے جہاں ہم اور چیزوں کو، انٹرنیٹ کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، ان چیزوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت دیا جائے۔ آخری پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ حفظ قرآن کے حوالے سے ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے اور آنکھ کے اندر بھی محفوظ ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کا آپ کو کوئی حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بے شمار حفاظ آپ کو ملیں گے، اور ان کے سینوں کے اندر یہ کتاب اسی طرح محفوظ ہوگی جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بے شمار احادیث بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کھال میں قرآن ہوگا وہ آگ میں نہیں جلے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن مجید موجود ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر آگ میں نہیں ڈالیں گے، گویا اس کی بخشش کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روز قیامت حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مدارج، جنت کی منازل جو ہے وہ طے کرتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ کتنا بڑا مقام، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقام جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو حکم دے گا کہ جس طرح دنیا کے اندر پڑھتا تھا، جیسے دنیا کے اندر تو کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کرتا تھا، آج بھی جو ہے تو کتاب کی تلاوت کر اور اسی طرح جو ہے وہ پڑھتا جا اور جنت کے جو منازل ہیں وہ چڑھتا جا۔ گویا اس کا جو مقام ہے وہ 6666 آیات، اتنا بڑا درجہ، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے، صرف اور صرف قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس انسان کو ملے گا۔ سامعین محترم، قرآن مجید ہی یہ واحد کتاب ہے کہ جو حرف بہ حرف اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ کوئی بھی اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ جو ایک مشہور مستشرق ہے ولیم میور نے یہ اس بات کا اعتراف کیا اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، لکھا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی جز، کوئی فقرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں سنا گیا کہ جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو، اور نہ کوئی لفظ ایسا پایا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ بعد میں داخل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ان حدیث میں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ کی گئی ہیں ان کا جو ہے وہ پتہ ضرور چلتا۔ گویا یہ غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید جیسے نازل کی گئی تھی اسی طرح آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ مسلمانوں کو اس بات پر فخر ہے
کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جو قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اس لیے مسلمان کو آج قرآن کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے وہ وقت ہے کہ قرآن کو ہم نے اس طرح پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ جیسے اس کا پڑھنے کا حق تھا، اس طرح اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے جیسے اس پر عمل کرنے کا حق تھا۔ آج ہمیں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو اپنے سینوں کے ساتھ لگائیں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دیں، قرآن کے سائے میں ان کو جو ہے وہ بڑا کریں، ان کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں، اور ساری جو ہے وہ تربیت قرآن کے مطابق ہوگی تو تب جا کر ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے حفاظت قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید ہر طرح سے صحیح اور سالم ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر حفاظتی تدابیر جو اللہ تعالی نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو جو نازل کرنے کا جو طریقہ ہے اور تلاوت قرآن پر جو فضیلت ہے، اسی طرح حفظ قرآن کے اوپر جو فضیلت ہے، جو مقام ہے حفظ قرآن کا، یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔